وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم و خرد کی ایسی دولت سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے لوگوں کے نزدیک پیچیدہ اور مشکل سمجھے جاتے تھے آپ انہیں نہایت آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام ایسے وقت سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور حضرت علی موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی کے پاس آئی۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے بخوبی واقف تھے، مگر وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طرح علمی بنیاد پر آپ کو شکست دے دیں تو مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم آپ سے سوال کریں گے، لیکن قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتابوں سے، تورات سے جواب طلب کریں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اسی لیے وہ تورات سے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس جماعت کا سربراہ راس الجالوت تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر فرمانے لگے، کیا تم اس کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ وہ بولا، ہم آپ سے چند سوال کریں گے اور آپ کو ان کے جواب ہماری کتاب تورات سے دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے درست جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر مجمع خاموش ہو گیا اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا سوال کیا گیا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، وہ چیز شرک ہے، اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ مجمع نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا۔ دوسرا سوال کیا گیا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر آپ نے تورات کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کا واقعہ بیان کیا اور ثابت کیا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی حد، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تیسرا سوال ہوا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قریب نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، ظلم وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب نہیں۔ پھر سوالات کا رخ بدل گیا۔ پوچھا گیا، زمین پر پہلا چشمہ کون سا جاری ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ وہ چشمہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا اور وہی آب حیات ہے۔ پھر سوال ہوا، وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے اتارا گیا؟ حضرت علی نے فرمایا، حجر اسود جو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ پھر سوال کیا گیا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، رات اور دن جو کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پھر پوچھا گیا، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح جو سانس لیتی ہے مگر اس میں جان نہیں۔ پھر سوال ہوا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ سمندر کا مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزرے اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر سوال کیا گیا، کون سی دو چیزیں ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور کون سی ہمیشہ غائب؟ حضرت علی نے فرمایا، آسمان اور زمین ہمیشہ حاضر رہتے ہیں جبکہ زندگی اور موت ہمیشہ غائب رہتی ہے۔ پھر پوچھا گیا، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال بھی کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ پھر سوال ہوا، کون سی بے جان چیز نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ آپ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ یہ سب سن کر یہودی حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا، آپ ہر سوال کا جواب فوراً کیسے دے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے اس سے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی نے فرمایا، جیسے تمہیں یہ معلوم ہے ویسے ہی مجھے یہ سب علم معلوم ہے۔ آخرکار تمام یہودی اسلام لے آئے۔ پھر ایک شخص کی وصیت کا مسئلہ پیش کیا گیا جس میں 17 اونٹ 3 بیٹوں میں تقسیم کرنے تھے۔ حضرت علی نے ایک اونٹ شامل کر کے کل 18 کیے، پھر تقسیم کی، بڑے کو 9، درمیان کو 6 اور چھوٹے کو 2 اونٹ دیے اور اپنا اونٹ واپس لے لیا۔ یوں مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔
یہ تھی حضرت علی کی دانائی اور ذہانت۔ اللہ ہمیں بھی ہر علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔